اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمہ کی نظم جگنو کا باقی حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے چند اشعار یوں ہیں: پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کہ اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری، حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے گنچے میں وہ چٹک ہے، انسان میں وہ سخن ہے گنچے میں وہ چٹک ہے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئی بلبل بو پھول کی چہک ہے، نغمہ ہے بوئی بلبل بو پھول کی چہک ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ آخری شعر ہے اس نظم کا: یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموشی ازل ہو۔ تو یہ شعر جو ہے: پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ طالب کہتے ہیں چاہنے والا، مشتاق جس کو کسی چیز کی تڑپ ہو۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جگنو اور پروانے کا موازنہ کیا ہے۔ مگر ان میں فرق یہ ہے کہ پروانہ روشنی کا طالب ہے، یعنی پروانہ جو ہے وہ روشنی کو ڈھونڈتا ہے اور روشنی کے ارد گرد اپنے پر بھی جلا دیتا ہے، لیکن جگنو جو ہے وہ خود سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے، یعنی اللہ نے پروانے کو بھی پیدا کیا اور جگنو کو بھی پیدا کیا۔ پروانہ جو ہے وہ روشنی ڈھونڈتا ہے، پروانہ جو ہے اپنی جان جو ہے روشنی پر نچھاور کر دیتا ہے، جبکہ جگنو جو ہے
وہ روشنی ہی روشنی ہے، یعنی سر سے پاؤں تک وہ روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ تو اگلا شعر جو ہے، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی۔ قدرت کہتے ہیں اللہ کی کاریگری کو۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی۔ دل بری کہتے ہیں دل کو منہ لینے والا، پرکشش۔ ہر چیز کو جہاں میں، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، یعنی دنیا میں اللہ نے ہر ایک چیز کو اتنا خوبصورت بنایا کہ وہ دوسروں کے دل کو منہ لیتے ہیں، دوسرے کے دل میں کشش پیدا کر دیتے ہیں، پرکشش ہوتے ہیں۔ پروانہ کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی۔ تو اس شعر میں بھی شاعر فرماتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ قدرت نے ہر چیز میں حسن کی کشش بر دی ہے، یعنی ہر ایک چیز کو اللہ نے اپنی قدرت سے پرکشش بنایا ہے، اور اس حسن کے عاشق بھی پیدا کر دیے ہیں۔ جگنوں کو نور بخش کر خداوند کریم نے کس قدر دلکش اور حسین بنایا ہے۔ پروانہ کو تپش دی، یعنی پروانے کو شمع کا عاشق بنا دیا۔ وہ اپنے نور جو ہے نور کی وجہ سے پروانہ جو ہے وہ روشنی ڈھونڈنے کے لیے جو ہے اس کے دل میں تڑپ پیدا کر دی، وہ اب روشنی ڈھونڈتا ہے، جبکہ اسی روشنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنی جان بھی شمع پر قربان کر دیتا ہے۔ تو اگلا شعر ہے، رنگین نوا بنایا، رنگین نوا بنایا۔ رنگین نوا یہ مرکب لفظ ہے۔ رنگین کہتے ہیں رنگدار کو، نوا کہتے ہیں آواز کو، یعنی وہ آواز جو دل کو خوش کرنے والی آواز ہو تو اسے کہتے ہیں رنگین نوا۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو۔ مرغان یہ جمع ہے مرغ کی، مرغ کہتے ہیں پرندے کو۔ مرغان بے زبان یہ بھی مرکب لفظ ہے، تو مرغان بے زباں کہتے ہیں ایسے پرندے جن کی کوئی زبان ہی نہیں ہوتی، جو بے زباں ہوتے ہیں۔ گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی۔ گل کہتے ہیں پھول کو۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ پرندے بے زباں ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی زبان نہیں ہوتی، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ کس قدر اپنی سریلی آواز میں اپنی راگنیاں الاپتے ہیں، اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ اس کے برعکس پھول کو زباں بخش کر اس نے خاموش کر رکھا ہے۔ یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو زباں دے کر بھی خاموش بنا دیتا ہے، اور کسی کو بے زباں بنا کر بھی بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو اگلا شعر جو ہے، نظارے شفق کی خوبی زوال میں تھی۔ شفق کہتے ہیں آفتاب کے غروب ہونے کی وقت جو آسمان پر زرد رنگ کی روشنی جو ہے، سرخ رنگ کی روشنی جو ہے نمودار ہوتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں۔ نظارے شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کہ اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آفتاب کو زوال دے کر خدا نے شفق کا حسن پیدا کیا۔
یعنی جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو آسمان پر ایک سرخ رنگ کی روشنی جو ہے نمودار ہو جاتی ہے، اور اسی حسین پری کو تھوڑی سی زندگی عطا کی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ شفق جو ہے، سرخ رنگ کی روشنی جو ہوتی ہے وہ آسمان پر موجود رہتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ چمکا کہ اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، یعنی اس شفق کو تھوڑی سی زندگی دے دی کہ وہ آسمان پر تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے۔ رنگین کیا سحر کو، سحر کہتے ہیں صبح کو، رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، باقی دلہن، باقی کہتے ہیں بولی بالی جو بالکل معصوم ہو، دلہن کہتے ہیں باقی دلہن کہتے ہیں ایسی دلہن جو بولی بالی ہو، صورت کہتے ہیں شکل کو۔ رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، آرسی کہتے ہیں وہ زیور، وہ ایک زیور کا نام ہے جو عورتیں جو ہیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہیں، اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے فرماتے ہیں، حسن فطرت کی رنگینیوں کو بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں قدرت صبح کو شفق کی سرخی سے دلہن کی طرح سجاتی ہے، گویا اسے لال لباس پہنا کر اوس کے قطرہ کی آرسی اس کی انگلی میں ڈال دیتی ہے۔ پہنا کے لال جوڑا، لال جوڑا سے مراد صبح کے وقت کی سرخی ہے، اور آرسی سے شاعر نے کنایا سے کام لیا ہے۔ آرسی یعنی یہاں پر شبنم کا قطرہ ہے جو نگینے کی مانند چمکتا ہے، دلہن کا لال جوڑا پہناتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی قدرت کی وجہ سے صبح کو بھی خوبصورت بنایا اور شام کو بھی خوبصورت بنایا۔ صبح کو کیسے خوبصورت بنایا کہ اس وقت جو ہے گھاس پر جو ہوتے ہیں شبنم کے قطرے ہوتے ہیں جو نگینے کی مانند چمکتے ہیں۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں سایہ دیا شجر کو، شجر کہتے ہیں درخت کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی، یعنی موجوں کو بے کلی دی۔ بے کلی معنی کہتے ہیں بے قراری کو، بے چینی کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں بھی شاعر اللہ کی کرشمہ ساز قدرت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے درختوں کو سایہ دیا شجر کو، یعنی اللہ کی قدرت جو ہے اپنی قدرت سے اس نے درختوں کو سایہ بخشا۔ ہوا کو پرواز دی ہوا کو اڑنے کی طاقت دی، پانی کو دی روانی، پانی کو روانی دی، اور موجوں کو بے قراری دی، یعنی وہ بے قرار رہتے ہیں، موجیں جو ہوتی ہیں وہ بے قرار رہتی ہیں، بے چین رہتی ہیں۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ تو اس شعر میں بھی شاعر فرماتے ہیں کہ دن رات کا فرق صرف انسان نے پیدا کر رکھا ہے، یہ امتیاز کہتے ہیں فرق کو، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری۔ کہتے ہیں کہ دن رات کا فرق جو ہے صرف انسان نے پیدا کر رکھا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف مجازی جو ہے، انسان کا بنایا ہوا اختلاف جو ہے
انسان کا بنایا ہوا فرق جو ہے انسان کی عقل میں فطور کا نتیجہ ہے۔ جسے ہم رات کہتے ہیں وہ جگنو کا دن ہوتا ہے، جگنو کا دن وہی ہے، یعنی جو رات ہے ہماری، یعنی جسے ہم رات کہتے ہیں لیکن وہ جگنو کا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں ہی اڑتا اور چمکتا ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ حسن ازل جو ہے یعنی ازل کہتے ہیں وہ زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو، ہر چیز میں، انسان میں وہ سخن ہے۔ انسان سخن کہتے ہیں بات کو، گنچے میں وہ چٹک ہے، چٹک کہتے ہیں چمک دمک کو۔ تو شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت جو ہے، ہر چیز سے اللہ کی قدرت جھلکتی ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی جھلک موجود ہے۔ انسان میں قوت گفتار بھی جلوہ حق ہے، یعنی انسان میں بولنے کی طاقت ہے، اور گنچے کی چٹک میں بھی وہی ذات ہے۔ ہمیں صرف نظر کا دھوکہ ہے، ورنہ تمام مختلف نظارے خداوند کریم کی ذات کے جلوے ہیں جو مختلف صورتیں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دیکھنے کو تو چاند اور شاعر کا دل مختلف چیزیں ہیں، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، یعنی دیکھنے کو تو چاند اور شاعر جو ہے دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن ان کی اصل ایک ہی ہے۔ دونوں ذات جو ہیں ذاتی خداوندی کے جلوے ہیں، دونوں جو ہیں وہ ذاتی خداوندی کے جلوے ہیں، دونوں ایک کل کے اجزاء ہیں۔ چاند میں اگر نور ہے تو دل شاعر میں درد کی ٹیس ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل، تو نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چہک ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتا ہے کہ بلبل کی زبان سے نکلنے والی سر کو ہم نغمہ کہتے ہیں، اگر ہم اسے بو کا نام دیں تو کیا فرق ہے؟ نغمہ اور بو دونوں دل ربا اور روح پرور ہیں۔ پھول کی مہک بھی بو ہے اور بلبل کا نغمہ بھی بو کی مختلف صورت ہے، اصل دونوں کی ایک ہی ہے، صرف صورت کا فرق ہے۔ تو اگلا شعر جو ہے انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل، جو بو پھول کی چہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، مخفی کہتے ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ، وحدت کہتے ہیں یکسانیت کو، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات میں خدا کی ذات واحد سمائی ہوئی ہے، تمام کائنات اسی ایک ذات کے مختلف جلوے ہیں۔ گویا کثرت کہتے ہیں بہتات کو، گویا کثرت میں وحدت، کثرت کہتے ہیں جلووں کو اور وحدت کہتے ہیں ذاتی خدا کے واحد ہونے کو کہتے ہیں،
یعنی دونوں چیزیں اس میں کثرت میں وحدانیت جو ہے پوشیدہ ہے۔ جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک بن جاتی ہے۔ چمک اور مہک ایک ہی اصل ذات حق سے ہیں، صرف ان کی صورتیں جدا جدا ہیں۔ تو آخری شعر جو ہے، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہاں مانے چھپا ہوا پوشیدہ، خاموشی ازل ہے۔ ازل کہتے ہیں وہ زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو۔ تو اس شعر میں بھی شاعر فرماتا ہے کہ جب تمام مخلوقات، تمام قسم کے مختلف مخلوقات جو ہیں ان میں ایک ہی ذات پوشیدہ ہے، یعنی تمام کائنات کی اصل ایک ہے، تو پھر اس دنیا میں یہ جھگڑے اور فتنہ فساد کیوں ہیں؟ ذات حق یعنی اللہ کی ذات خاموش ہے اور ازل سے ہی خاموش ہے، اور یہ ذات ہر شے کی اصل ہے، یعنی ہر ایک چیز کو اس دنیا میں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموشی ازل ہے، یعنی یہ ذات جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے ہر شے کی اصل ہے، جب کہ اصل جو ہے خاموش ہے، تو اس اصل سے ظاہر ہونے والی مخلوقات جو ہیں وہ کیوں پھر شور و شرابہ میں، لڑائی جھگڑوں میں، فتنے فسادوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں، جب کہ ان کو ایک ہی اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، یعنی دونوں کی اصل جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ فتنہ فساد، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے کیوں؟ شکریہ۔